بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome back to our Genetics 2 class with reversion analysis as the major topic. پچھلی ویڈیو میں ہم نے ایک کراس دیکھا تھا میوٹیشن جس کو ہم بیک میوٹیشن کہتے ہیں اور سپریسر میوٹیشن. اب اسی ٹاپک کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے اور اس ویڈیو میں ہم اس کو فائنل کرتے ہیں, مکمل کرتے ہیں. اب ایک میوٹیشن اس کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں کہ اس میں ریورژن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو اس میں جن چیزوں کا ہمیں پتہ چل سکتا ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ میوٹیشن کی نیچر کیا ہے, یعنی کس قسم کی میوٹیشن ہے. یا پھر ہمیں اس سے یہ پتہ چل سکتا ہے کہ جو میوٹاجن ہے جس نے میوٹیشن کی ہے اس کا ایکشن کیا ہے. تو یہ ایک ریورژن انالیسز میں یا ریورژن کی ٹیسٹنگ میں جب ہم ایک میوٹیشن کی ریورژن کو ٹیسٹ کر رہے ہیں تو اس سے ان دو میں سے ایک باتوں کے پتہ چلنے کا امکان ہے کہ نیچر آف دا میوٹیشن کیا ہے, فریم شفٹ ہے, یا دوسری جو بہت ساری میوٹیشن ہم نے پڑھی ہیں, ٹرانزیشن ہے, ٹرانسفرژن ہے, وغیرہ وغیرہ, اور میوٹاجن کا ایکشن. اب مثال کے طور پہ ایک ایسی میوٹیشن جو کہ اس میوٹاجن کے افیکٹ سے ریورٹ نہیں ہو سکتی. اب یہ بات تو آپ کے یعنی اس جو ہم ڈسکشن اب کریں گے اس میں یہ پوائنٹ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم میوٹیشن کے ریورژن کی بات کر رہے ہیں کہ میوٹیشن ہوئی, یعنی اس کو اگر ہم یوں کہہ لیں یعنی وائلڈ ٹائپ اور ادھر ہے میوٹینٹ, اور یہ تو اب یہ ہو گیا, یہ پچھلی ویڈیوز میں ہم دیکھ چکے ہیں, یہ میوٹیشن ہو گیا اور یہ کیا ہے, ریورژن. تو اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تو اب مثال کے طور پہ اگر ایک میوٹیشن اس میوٹاجن کے ایفیکٹ سے ریورٹ نہیں ہو سکتی جس کی وجہ سے یہ میوٹیشن ہوئی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو میوٹاجن ہے یہ ایک ڈائریکشن میں کام کرتا ہے, یعنی یہ وائلڈ ٹائپ ہے اور ادھر میوٹینٹ ہے, اور صورتحال یہ ہے کہ ریورژن, اور اگر یہ ریورژن نہیں ہو رہی یعنی ہمارے پاس جو ہے وہ صرف ایک ہی ڈائریکشن ہے وائلڈ ٹائپ سے صرف میوٹینٹ, تو ایرو جو ہے وائلڈ ٹائپ سے ایم کی طرف میوٹیشن کی طرف سے جا رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو میوٹاجن ہے اس کا جو ایکشن ہے وہ کیا ہے, وہ یونی ڈائریکشنل ہے, یہ ریورژن نہیں کر سکتا. اب اس میں ہم مزید ایک اسپیسیفک ایگزامپل لیتے ہیں. یہ سارے ہم نے پیچھے پڑھے ہیں, آپ وہاں پہ ان کو دوبارہ دیکھ لیں. ہائیڈراکسلامین. اب ہائیڈراکسلامین سے ہم یہ تو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ جی سی سے اے ٹی میوٹیشن جو ہے وہ کاز کرتی ہے, لیکن یہ ہم اس سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ اس کو ریورٹ کرے گا ایک اسپیسیفک اس پہ, اس جو ایونٹ ہوا تھا میوٹیشن کا جی سی سے اے ٹی, اس کو واپس کیا کر دے, ریورٹ کر دے. تو یہ چیز ممکن نہیں ہے. اب اسی طریقے تو یہ ایک ایگزامپل ہم نے دیکھ لی کہ ایک میوٹاجن کے ایفیکٹ سے اور جو وہ میوٹیشن وہ کاز کرتا ہے اور کیا اس میں ریورژن ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. جو چیز ہمارے سامنے آئی وہ یہ ہے کہ اگر وہ ایک ڈائریکشن میں کام کرتا ہے کہ وہ وائلڈ ٹائپ سے میوٹیشن کاز کرتا ہے تو اس کا افیکٹ یونی ڈائریکشنل ہے, ایک ہی ڈائریکشن میں کام کرتا ہے. تو اس میں آپ ایگزامپل دے سکتے ہیں میوٹاجینک ایجنٹ جو پیچھے ہم نے پڑھے ہیں کیمیکل میوٹاجنز میں ہائیڈراکسلامین, تو یہ یونی ڈائریکشنل میوٹیشن کاز کرتا ہے. اسی طریقے سے ہم نے یہ ایکریڈین ڈائز پڑھی ہے. ایکریڈین ڈائز جو ہے یہ اس کی ایک ایگزامپل ہے پروفلیون, اس کو پروفلیون ای کے بغیر بھی لکھا جاتا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ اس کی جو میوٹیشن ہوتی ہے وہ عام طور پہ فریم شفٹ میوٹیشن ہوتی ہے, اور فریم شفٹ میوٹیشن میں ہمارے پاس یہ امکان ہوتا ہے کہ دے کین بی ریورٹڈ. تو پروفلیون یہ وہ میوٹوجینک ایجنٹس ہیں جو کہ ڈی این اے میں انٹرکیلیٹ ہو جاتے ہیں.
اب اس کے مقابلے میں نائٹرس ایسڈ Na یہ جو میوٹیشن کاز کرتا ہے وہ ٹرانزیشن ہوتی ہے بٹوین پیورینز یا پیرامیڈینز میں. اب ان میوٹیشنز کو جو پروفلیون ہے یہ ریورٹ نہیں کر سکتا، ان کو دوبارہ ریورس نہیں کر سکتا، ریورژن ان میں پاسبل نہیں ہے. یعنی ایک میوٹوجینک ایجنٹ جیسے کہ یہ پروفلیون ہے، ایکریڈین ڈائز کے گروپ سے اس کا تعلق ہے، اور ایک دوسرا میوٹوجینک ایجنٹ ہے نائٹرس ایسڈ. اب یہ کاز کرتا ہے ٹرانزیشنز. پروفلیون جو ہے وہ فریم شفٹ کاز کرتا ہے. تو اب نائٹرس ایسڈ کا جو ایفیکٹ ہے اس کو ریورٹ کرنا یہ پروفلیون کے لیے پاسبل نہیں ہے. تو یہ دس از ریورژن انالیسس کے جب ہم مختلف میوٹوجینک ایجنٹس کے میوٹیشنز کو اسٹڈی کرتے ہیں. اب پیچھے جو ہم نے یہ ایجنٹس دیکھ لیے، اب ان میں یہ پراپرٹی نہیں ہے کہ وہ ٹرانسورژن کریں. ٹرانزیشنز یہ ساری میوٹیشنز ہم نے بڑی ڈیٹیل سے پیچھے پڑھی ہیں پچھلی ویڈیوز میں، تو وہاں پہ جا کے آپ ان کو دوبارہ ان کی ڈیفینیشنز وغیرہ دیکھ لیں. لیکن یہ جو ٹرانسورژنز ہیں دیز آر کامن امنگ اسپانٹینیس میوٹیشنز. ہم نے پیچھے دیکھا تھا میوٹیشنز جو اسپانٹینیس ہوتی ہیں، تو ان میں ٹرانسورژن جو ہے وہ کامن ہوتی ہے اسپانٹینیس میوٹیشن میں. اور یہ چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں جب DNA کی اسٹڈی کی گئی ہیں اور پروٹین سیکوینسز کی اسٹڈی کی گئی ہیں، تو اس میں ٹرانسورژنس کے بارے میں یہ بات چلا کہ دس از موسٹلی اسپانٹینیس. اب اگر ایک میوٹیشن اسپانٹینیسلی ریورٹ ہوتی ہے، جیسے کہ وہ ہوئی تھی اسپانٹینیسلی پھر ریورٹ ہوتی ہے، تو وہ کسی میوٹوجینک ایجنٹ ٹرانزیشن میوٹوجن یا فریم شفٹ میوٹوجن کے ریسپانس میں نہ ہو، تو پھر وہ کیا ہوگی؟ وہ ٹرانسورژن ہوگی. تو یہ ایک ریورژن انالیسز میں یہ ریزلٹس ہمارے سامنے آتے ہیں. تو اس کو میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ ٹرانسورژنز دے آر بیسیکلی دا ریزلٹ آف اسپانٹینیس میوٹیشنز. اب اس میں اگر ایک اسپانٹینیس میوٹیشن جو ہے جو کہ ریورٹ ہو رہی ہے، لیکن وہ کسی میوٹوجن کے ایفیکٹ سے، جیسے کہ ٹرانزیشن میوٹوجن ہے یا فریم شفٹ میوٹوجن ہے، اس کے ایفیکٹ سے ریورٹ نہیں ہوتی، تو ایسی میوٹیشن کے بارے میں وی کین سیفلی کنکلوڈ کہ وہ ٹرانسورژن ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ اسپانٹینیس میوٹیشن سے ہوتی ہے. اب یہ ایک ٹیبل ہے ہمارے پاس جس میں مختلف میوٹوجینک ایجنٹس کے ایفیکٹس ہیں. اس میں Na جو ہے وہ نائٹرس ایسڈ ہے، ہائیڈرکسلامین ہے، EMS وہ جو مختلف پیچھے ہم نے ایجنٹس دیکھے تھے، الکائلیٹنگ ایجنٹس، پروفلیون ہے، اور پھر یہ یہاں پہ اسپانٹینیس ریورژن ہے. اور اس میں جو پلس سائن ہے وہ انڈیکیٹ کرتا ہے میجربل ریٹ ریورژن ڈیو ٹو اے گیون میوٹوجن، کہ یہ میوٹوجن جو ہے وہ اس سے عام طور پہ. تو اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نائٹرس ایسڈ جو ہے وہ ٹرانزیشن کرتا ہے GC ٹو AT، اور یہ میوٹیشن جو ہے پہلی میوٹیشن ٹرانزیشن ہے GC سے AT، دوسری ٹرانزیشن ہے AT ٹو GC، اس کے بعد ٹرانسورژن ہے، اور اس کے بعد فریم شفٹ ہے. تو اس میں اگر آپ دیکھیں کہ اسپانٹینیس ریورژن جو ہے وہ سب میں پاسبل ہے، لیکن ایک آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو ٹرانسورژن ہے، تو ٹرانسورژن نہ ان میں ہو سکتی ہے یہاں پہ، اور نہ ہی یہاں پہ ہو سکتی ہے، اور نہ نائٹرس ایسڈ، نہ ہائیڈرکسلامین اور EMS، اور نہ ہی پروفلیون سے ٹرانسورژن جو ہے وہ عام طور پہ اس کی جو ریورژن ہے وہ اسپانٹینیس میں پاسبل ہے. باقی ڈفرینٹ میوٹیشنز کی بات ہو رہی ہے کہ ان میں ریورژن جو ہے وہ میوٹوجنس کے ذریعے کہاں پہ ہوتی ہے اور کہاں پہ نہیں ہوتی. تو پلس سائن ریورژن کو شو کرتا ہے، مائنس سائن ریورژن کو شو نہیں کرتا. تو HA یا EMS جو ہے ان میں ریورژن پاسبل نہیں ہے، پروفلیون میں ریورژن پاسبل نہیں ہے. کس چیز کی؟ اس ٹرانزیشن کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں پہ یہ دوسرا ٹرانزیشن ہے، پھر ٹرانسورژن ہے، اس کے بعد فریم شفٹ ہے. تو فریم شفٹ نائٹرس ایسڈ بھی کاز نہیں کرتا، فریم شفٹ جو ہے اس کی ریورژن HA یا EMS سے بھی نہیں ہو سکتی، لیکن پروفلیون جو ہے اس کی ریورژن
عام طور پہ فریم شفٹ میں اس کی پاسبلٹی پائی جاتی ہے. اسپانٹینیس ریورژن جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ سب میں ہو سکتی ہے, ٹرانزیشن میں بھی ہو سکتی ہے, ٹرانزیشن GC80, ٹرانزیشن AT to GC, اس کے علاوہ اس میں جو ٹرانسفرژن ہوتی ہے تو وہ تو ہے ہی اسپانٹینیس میوٹیشن کے لیے. اور فریم شفٹ جو ہے وہ پروفلیمن میں بھی ریورٹ ہو سکتی ہے اور اسپانٹینیس میں بھی ریورٹ ہو سکتی ہے. تو یہ ڈفرینٹ میوٹوجینک ایجنٹس اور ان کے ریورژن انالیسس کی ڈسکشن ہوگی. اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ میکینزمس جو تھے جینیٹک ریکمبینیشن میکینزمس 1 اور اس میں جین میوٹیشن اس سے ریلیٹڈ تمام ٹاپکس وہ ہم نے دیکھ لیے. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے ہمارا میکینزمز آف جینیٹک چینج 3 وہ انشاءاللہ شروع کریں گے اگلی ویڈیو سے. تھینکس فار واچنگ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.